Subscribe to Dr. Saima Shahid's YouTube channel and hit the bell icon. السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سائمہ شاہد ہے اور میں آپ سے اپنے کچھ خیالات اور مشاہدات شیئر کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ جس موضوع پہ ہماری بات چیت اس وقت ہو رہی تھی وہ تھا آئیڈیل بہو۔ ظاہر کے بارے میں ہم کافی کچھ گفتگو کر چکے، اب ہم باطن کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں نے چشمِ تصور سے تاریخ کی سب عظیم خواتین، یعنی جو اللہ کے ہاں عظیم ٹھہرائی گئی، ان سب کی خوبیاں تصور کر کے اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ ایک ایسی مثالی خاتون تیار ہو سکے جو ہماری بچیوں کے لیے ایک بہترین آئیڈیل ہو۔ چلیے آغاز سے شروع کرتے ہیں۔ ہماری نسلوں کی امین ایک ایسی عورت ہونی چاہیے جو حضرت حوا علیہ السلام کی طرح اپنے شوہر کے ہمراہ زندگی کے ہر سرد و گرم کا مقابلہ کرے، ہر قسم کے حالات میں، چاہے وہ جنت کی وادیاں ہوں یا دنیا کی سنگلاخ چٹانیں، ریگستان، جنگل ہوں، ہر جگہ اپنے شوہر کا سہارا بنے۔ نسل انسانی بڑھانے کا جو عظیم فریضہ اللہ پاک نے سپرد کیا ہے اسے احسن طریقے سے ادا کرے اور نسل انسانی کی تربیت کو سب سے مقدم رکھے۔ پھر اس کے بعد ہمارے سامنے جو مثال آتی ہے حضرت سارہ علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ ایک بادشاہ کی بیٹی تھی۔ انہوں نے کافی عرصہ اولاد کے انتظار میں گزارا، لیکن جب اولاد نہ پائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری شادی کے لیے حضرت ہاجرہ کا انتخاب کیا اور دوسری شادی کر دی۔ پیش نظر یہی تھا کہ اتنے جلیل القدر نبی کی اولاد ہوگی تو آگے فیض کا باعث بنے گی۔ ایک عورت ہونے کی حیثیت سے ہم میں سے ہر عورت یہ سمجھ سکتی ہے کہ یہ کتنا مشکل کام تھا جو انہوں نے اللہ کی راہ میں کیا۔ پھر ہمارے سامنے حضرت ہاجرہ کی مثال آ جاتی ہے۔ حضرت ہاجرہ جن کو اللہ پاک نے اتنے عظیم توکل سے نوازا تھا کہ جب چھوٹے سے بچے کے ساتھ ان کو ریگستان میں تنہا رہنے کا حکم آیا اور حضرت ابراہیم ان کو تھوڑے سے خوراک اور ایک مشکیزہ پانی کے ساتھ اور چھوٹے بچے کے ہمراہ وہاں چھوڑ کے جا رہے تھے، تو ان کے لیے تسلی کا جو سامان تھا وہ ایک جملہ تھا جو انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ میرے رب کا حکم ہے؟ اور جب انہیں جواب اثبات میں ملا تو انہوں نے کہا پھر میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ہے وہ توکل عظیم، یہ ہے اس عورت کی پاور۔ اور پھر جب آزمائش آئی، خوراک ختم، پانی ختم، بچہ بھوک سے بلبلا رہا ہے، ایسے میں اللہ کے سامنے اپنے دل کی اضطرابیت رکھتے ہوئے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں، ہاتھ پاؤں، دماغ، طاقت سب کا استعمال کرتے ہوئے ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی تک پانی ڈھونڈنے کے لیے کوشش کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے دل کی حالت اور ان کے جسمانی کوشش کو دیکھ کر اس قدر خوش ہوتے ہیں، یہ ادا ان کو اتنی پسند آتی ہے کہ رہتی دنیا تک جب تک کوئی ہاجرہ کی طرح صحیح کر کے نہیں دکھاتا اس کا حج مکمل نہیں ہو پاتا۔ پھر مجھے حضرت آسیہ علیہ السلام کا خیال آتا ہے۔ فرعون کی ملکہ تھیں، کتنے عیش و آرام میں رہتی ہوں گی، لیکن جب حق کو پہچان لیا تو پھر پیچھے نہیں ہٹی، حتیٰ کہ جان دے دی لیکن حق کو نہیں چھوڑا۔ اگلی مثال حضرت مریم علیہ السلام کی، جن کا تقدس، شرم و حیا، عبادت گزاری قابل رشک ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر ایک بہتان عظیم کو اپنے اوپر برداشت کیا اور اس طرح اللہ کے سامنے سرخرو ہوئی۔ پھر اپنے نبی کے زمانے میں پہنچتی ہوں تو ایک بہت بڑی شخصیت ام المومنین حضرت خدیجہ کی نظر آتی ہے، ایک ایسا سہارا جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر مشکل وقت میں میسر تھا۔
وہ ایک ایسی خاتون تھیں جنہوں نے جب حق کو پایا تو سب کچھ اپنا اس پہ نچھاور کر دیا، اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد کی تربیت اسی نہج پہ کی، اپنے شوہر کے لیے ہمیشہ ایک عظیم سہارا بنی رہیں اور ان کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون، مکہ کی امیر ترین خاتون ہونے کی وجہ سے ان کا رہن سہن ہم سوچ سکتے ہیں کہ کتنا شاندار ہوگا، لیکن اسلام آنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں اتنی سختیاں سہنی پڑیں، وہاں پر حضرت خدیجہ کو بھی ان سب چیزوں کا سامنا تھا، حتیٰ کہ شیب ابی طالب گھاٹی میں 3 سال تک محصور رہنے کے بعد ان کی، جبکہ وہ بیمار بھی تھیں، جہاں پہ حالت یہ تھی کہ پتے کھا کے گزارا ہوتا تھا، جہاں پانی تک ملنا بہت مشکل تھا، بیمار طبیعت کے ساتھ 3 سال کس صبر کے انہوں نے گزارے ہیں۔ وہ چاہتی تو اپنے والدین کی طرف جا سکتی تھی، وہ چاہتی تو کوئی پناہ لے سکتی تھی، لیکن نہیں، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا بن کے وہاں پہ رہنا گوارا کیا۔ وہ جو کہتے ہیں شاید انہی کو دیکھ کر لوگوں نے یہ مثال بنائی ہے کہ عظیم مردوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی عظیم عورت موجود ہوتی ہے۔ پھر ہماری اماں حضرت عائشہ کی مثال، جو علم و عقل میں بے مثال تھیں، نہایت ذہین اور علم کا شوق رکھنے والی۔ اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کو حضرت زینب جیسی سخاوت سے نوازے اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرح معاملہ فہم بنائے۔ 2 صحابیات اور ہیں جن سے میں متاثر ہوتی ہوں۔ ایک حضرت رفیدہ، جو کہ اس زمانے میں طب کا علم رکھتی تھیں، کسی حد تک تھوڑی زخموں کو سینا اور ان کی مرہم پٹی کرنا، اور بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہیں جب کوئی بھی غزوہ پیش آتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خیمہ مسجد نبوی میں ہی لگوایا ہوا تھا، جہاں پہ سارے جنگی زخمی لائے جاتے، ان کی مرہم پٹی کی جاتی، یعنی یوں سمجھیے کہ ہماری تاریخ اسلام کی سب سے پہلی ڈاکٹر تھیں۔ دوسرا نام جو بہت ہمارے لیے رشک کا باعث ہے وہ ہے نصیبہ، حضرت ام عمارہ، جنہوں نے عملاً اپنی جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ وارنے کا مظاہرہ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غزوہ احد میں جب کافی لوگ کم رہ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو وہ کہتے ہیں کہ میں دائیں دیکھتا تھا نصیبہ، بائیں دیکھتا تھا نصیبہ، سامنے دیکھتا تھا تو نصیبہ، ہر طرف سے جو حملے ملک پہ ہو رہے تھے ان کو نصیبہ اپنے اوپر لے رہی تھیں۔ کتنی قابل رشک خواتین ہیں۔ پھر مجھے اسماء بنت ابی بکر یاد آتی ہیں، جلیل القدر صحابیہ، کافی لمبی عمر پائی، اور خلافت راشدہ کے بعد جو ظالم خلیفہ حکمران بنے وہ ان کے بیٹے سے خائف تھے اور ان سے جنگ کرنے کے لیے انہیں مجبور کیا۔ جب وہ جنگ کے لیے رخصت ہو رہے تھے تو والدہ نے محسوس کیا کہ ان کے جسم پر زرہ ہے، اوسط عمر ان کی 90 سال تھی، تو انہوں نے ٹوکا تم اس عمر میں بھی جہاد پر جاتے ہوئے اپنے جان بچانے کا سوچ رہے ہو، اور حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنی زرہ اتار کر رکھ دی۔ انہیں یہ خدشہ تھا کہ ان کی لاش کی بے حرمتی کی جائے گی۔ والدہ نے کہا جب روح جسم سے نکل جاتی ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ جسم کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ اپنے ذہن میں یہ صورتحال لے کر آئیں، اپنے بیٹے کے لیے اتنی ہمت والی بات کہنا ہے کسی ماں کے لیے ممکن؟ ان ماؤں کے معیار پہ پرکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں بہت ہی ناکارہ ماں ہوں۔ اب میں آتی ہوں ان تمام اوصاف کا مجموعہ رکھنے والی خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد کا انتقال ان کی زندگی میں ہی ہوا، صرف حضرت فاطمہ کا انتقال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی رحلت کے 6 مہینے بعد ہوا۔ ساری اولادوں میں سے ایک اولاد
اگر کسی انسان کی بچی ہو، آپ سوچ سکتے ہیں کہ اسے اس اولاد سے کتنی محبت ہو سکتی ہے. لیکن محبت کے مفہوم و معنی اگر جاننے ہیں تو پھر اس محبت کو پڑھیں، اس محبت پہ غور کریں. لاڈلی بیٹی جو بچپن ہی سے والد کے ساتھ ظلم و ستم ہوتا دیکھتی تھی اور ان کا سہارا بنتی تھی. فکر و فاقہ میں زندگی کٹی. شیب ابی طالب کی 3 سال کی محصور زندگی، اس کے بعد ہجرت اور مستقل فاقہ کشی، حتیٰ کہ شادی کے بعد بھی حالات کچھ ایسے ہی رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر ان کے لیے جو رفیق حیات چنا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مالی طور پہ کافی کم تھے. لیکن فاقے، مشقت والی زندگی، نحیف و نزار، نڈھال، چکی پیس کے پانی کی مشقیں بھر بھر کے لانا، ساری ساری رات عبادت کرنا، دن میں روزے رکھنا، حتیٰ کہ سارا دن روزہ گزارنے کے بعد اگر ایک روٹی ہے افطار کے لیے، وہ بھی اگر کوئی سائل آتا تھا تو اس کے حوالے کر دینا. 3 دن تک پورا گھرانہ، حسنین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ روزے سے تھے، لیکن عین افطاری کے وقت سوالی آ گیا، کھانا اس کو دے دیا گیا، پانی سے روزہ افطار کیا گیا، پانی سے سحری کر لی گئی. 3 دن تک تواتر سے یہی ہوتا رہا. یہ تھی اس گھرانے کی زندگی. اور جب یہ بیٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہیں اپنے ہاتھوں کے چھالے اور اپنے کمر پہ پڑے نشانات دکھانے اور ایک غلام یا کنیز کی درخواست کرنے، تو شرم کے مارے 2 مرتبہ کہنے سے قاصر ہیں. پھر حضرت علی کے ساتھ جانے پر ان کے ذریعے مدعا بیان ہوتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی سے کیا پوچھتے ہیں؟ فاطمہ، دنیا یا آخرت؟ اور فاطمہ کیا کہتی ہیں؟ یہ سب کو پتہ ہے، آخرت. اور پھر تسبیح فاطمہ کا خزانہ لے کر واپس لوٹ آتی ہیں، کیونکہ والد صاحب نے اصحاب صفہ کے لیے ان غلاموں کو وقف کرنا تھا. یہ ہے اصول محبت، دنیا یا آخرت. ہم اس اصول محبت کو کیوں بھول گئے؟ ہم آج اپنے بچوں کی جائز ناجائز خواہشات پورا کرنے کے لیے کولو کے بیل بن کر دولت کمانے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. ان کی فرمائش کی اچھی سے چیز کھلا کر، پہنا کر، مہنگے سے مہنگے اسکولوں میں پڑھا کر ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یہ محبت ہے؟ کیوں نہیں ہم اپنا معیار وہی رکھتے کہ دنیا یا آخرت؟ یہ سب کچھ دنیا کے لیے بہتر ہے یا آخرت کے لیے؟ ہمیں دنیا اچھی چاہیے یا آخرت؟ ہم اپنی محبتوں میں، اپنے رشتے تعلقات میں کیوں نہیں سوچتے کہ دنیا یا آخرت؟ ہم جو بھی کماتے ہیں، ہم جو بھی کھاتے ہیں، ہم جو بھی کرتے ہیں، اپنے آپ سے ایک سوال کیوں نہیں کرتے، دنیا یا آخرت؟ ہم یہ سوال بھلا بیٹھے اور اسی لیے ہماری محبتیں ہمارے لیے زہر بن گئیں، ہمارے گلوں کے پھندے بن گئیں، ہمارے لیے آگ بن گئی. میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ یہ اصول محبت پھر ہمارے دلوں میں جاگزین کر دے، کہ ہم اپنی زندگی میں جب بھی کسی فیصلے کے مرحلے پہ پہنچیں تو ایک ہی معیار ہو کہ کیا فیصلہ کرنا ہے اور کیا دیکھنا ہے، دنیا یا آخرت. اللہ تعالی ہم سب کو یہ کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین ثم آمین.